یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 28 دسمبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پاکستانی فورسز نے نوجوان کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا، بعد ازاں انجیکشن لگا کر قتل کر دیا اور پھینک دیا۔ لواحقین نے نعش تربت میں لا کر رکھ دیا اور احتجاج شروع کر دیا۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع سے پاکستانی فورسز نے 3 نوجوان لاپتہ کر دیے جبکہ 2 بازیاب ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ ڈیتھ اسکواڈ کے 2 کارندے ہلاک اور تم چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BLF۔ نوش کی قاضی آباد اسٹاپ پر استحصالی کمپنی کے ٹاور کی مشینری کو جلانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے ترجمان برگ بلوچ کا بیان۔ نوش کی پولیس SHO کی جانب سے عوام اور سرمچاروں کے درمیان گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں BNA۔ ڈیرہ لایار مچھلی مارکیٹ میں پاکستانی فورسز کو گزشتہ رات ریموٹ بم حملے میں نشانہ بنایا جس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BRG۔ کوئٹہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جاری کیمپ کو 5681 دن مکمل ہو گئے۔ کوئٹہ ریاستی اداروں کا نیو کہان کوئٹہ کے رہائشیوں کو ہراساں کرنا قابل مذمت عمل ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی۔ بلوچستان مختلف اضلاع میں فائرنگ حادثات میں خواتین، بچوں سمیت 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ ضلع کیچ کے علاقہ تمب دادن میں پاکستانی وحشی فورسز نے رات گئے چھاپہ مار کر علاقہ مکینوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر ظریف ولد عمر نامی نوجوان کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا، بعد ازاں کیمپ میں تشدد کا نشانہ بنا کر اسے انجیکشن لگا کر قتل کر کے نعش لا کر گھر کے قریب پھینک دیا۔ نعش برآمد ہونے بعد لواحقین علاقہ مکینوں نے اٹھا کر احتجاجاً تربت پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک انہیں انصاف نہیں ملتا ان کا احتجاج جاری رہے گا اور وہ نعش نہیں دفنائیں گے۔ انہوں نے علاقائی سیاسی، سماجی، انسانی حقوق کے اداروں، کارکنوں سمیت تمام شعبہ سے تعلق رکھنے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلوچ نسل کشی کو روکنے کے لیے ان کا ساتھ دے کر احتجاج کا حصہ بنیں۔ گوادر سے پاکستانی فورسز ہاتھوں لاپتہ بشیر کے ساتھ لاپتہ ہونے والے نوجوان کی شناخت کمال والدین محمد کے نام سے ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ شخص کو بھی پاکستانی فورسز نے گوادر فقیر کالونی سے لاپتہ فضل بشیر کے ہمراہ حراست میں لے کر لاپتہ کیا تھا، جس کے بعد سے دونوں تاحال لاپتہ ہیں۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص کو اس سے قبل بھی فورسز نے حراست میں لیا تھا جنہیں کچھ عرصے بعد رہا کیا گیا ہے۔ اب ایک بار پھر انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ ضلع ڈیرہ بگٹی سے ارباب ولد راہو بگٹی کو پاکستانی فورسز اہلکاروں نے گزشتہ روز ڈیرہ بگٹی شہر سے جبری لاپتہ کر دیا۔ اس طرح ضلع کلات سے پاکستانی فورسز نے حامد علی ولد لونگ خان نامی نوجوان کو بھی حراست بعد لاپتہ کر دیا ہے۔ دریس رواں سال 24 نومبر کو سوئی سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے پیر محمد ولد پانو بگٹی اور پنجگور سے امان اللہ صدیق، جنہیں پاکستانی فورسز نے رواں مہینے 7 تاریخ کو پروم سے لاپتہ کر دیا تھا، بازیاب ہو کر اپنے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے کیچ کے علاقہ مند میں منحرف سرمچار اور ڈیتھ اسکواڈ کارندے مسلم ولد نذیر اور پنجگور سرادق میں ریاستی ایجنٹ رزاق ولد مولا بخش کو ہلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ روز کیچ تمپ گریڈ اسٹیشن میں واقع پاکستانی فورسز چوکی کو حملہ کر کے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا دیا، جس کی ذمہ داری بھی وہ قبول کرتے ہیں۔ ضلع واشق بے سیما کے سب تحصیل ناک کے مقام پر کار کی ٹرالرز کے ساتھ ٹکرانے سے ایک خاتون، 2 بچوں سمیت ہلاک جبکہ 5 خواتین بچے شدید زخمی ہو گئیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک ہے، جنہیں ٹراما سینٹر کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقہ سوئی بازار میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے کمانڈر بگٹی لنڈکانی کے 2 بھائیوں پیرو خان لنڈکانی بگٹی اور جھنڈا خان لنڈکانی بگٹی کو زخمی کر دیا اور
मौका से फरार हो गए। मस्तूंग खड़कूच के मकाम पर मुसाफिर कोच ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दो नौजवान मौके पर हलाक हो गए, जिनमें से एक की शिनाख्त फरीद अहमद के नाम से हुआ है। किला अब्दुल्ला के बाजार में एक ट्रालर की जद में आकर 12 साल बच्चा जान बहक हो गया। जान बहक होने वाले बच्चे की शिनाख्त अब्दुल नाफिया वलद अब्दुल गनी सिकन रेलवे स्टेशन किला अब्दुल्ला से हुआ है। कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बसों पर डाकू ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक खातून हलाक हो गई। कोच मालिकान के मुताबिक कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बसों पर डाकू ने फायरिंग की। मुसाफिर बस न रुकने पर डाकू की फायरिंग से खातून हलाक जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि फायरिंग का वाक़या गुज़िश्ता शब डेरा इस्माइल खान के करीब दुराबन के मकाम पर पेश आया। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।